جنید وہ جو ہمارے چینل پہ ایک شو چلتا ہے تلاش انیک ناجی صاحب کا، یار وہ کل والا شو تم نے دیکھا؟ ویری انٹرسٹنگ، ہائے 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 ہائے، وہ کیا پروگرام تھا یار! وہ اس میں وہ جو پرانے سیاسی ورکر ہیں وہ بیچارے کس طرح آگے اپنی محنتوں کا اور اپنی مشقتوں کا اور سزاؤں کا ذکر کر رہے تھے، اور ساتھ رو رہے تھے کہ ہمیں پارٹیوں نے پوچھا ہی نہیں، ہم نے پارٹیوں کے لیے اپنے لیڈر صاحبان کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، کس کس طرح جیلیں کاٹی ہیں، اور کس کس طرح ہم نے ظلم و ستم سہے ہیں آمروں کے۔ اور جب یہ ہمارے لیڈروں نے جمہوری حکومت بنائی ہے تو انہوں نے ہمیں کوئی وائی مار کے پوچھا ہی نہیں کہ کوئی پانی شانی پیتا جائے کہ کوئی نہیں۔ تم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو۔ اٹھاؤ جی، آؤ جی، کتنے پہ ہی اٹھائیے، اٹھو اللہ اللہ کی تاریخ اٹھائیں، پہلے بات تو سن لیں ان کی۔ کدھر ہے جی تاریخ؟ تم اپنی تاریخ پر نظر ڈال لو۔ چلو لاؤ تو ان کو میرے سامنے ہو تو میں نہیں ڈالوں نا یا اٹھاؤں؟ اب میں بات کروں یا چھوڑ دوں؟ نہیں، مجھے کس لیے کہہ دیتے ہو کہ تم تاریخ اٹھا کے دیکھ لو؟ کو اپنی ذمہ داری بھی سمجھو نا۔ چلو میں تاریخ پر نظر ڈال لیتا ہوں، اب ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ جب میں تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے نہیں پہلے نظر ڈالو پھر بات کرو یار، میں تو بولتا جا رہا ہے۔ جب میں تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جب بھی ہمارے ہاں کوئی بھی نئی حکومت بنتی ہے، جب بھی کوئی نیا حکمران مسند اقتدار پر براجمان ہوتا ہے، تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ کھمبیوں کی طرح مشروم گروتھ ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، جو یہ گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ ناانصافی ہو گئی ہے اور صاحب بہادر ہمیں اقتدار میں آتے ہی بھول گئے اور طوطا چشمی اختیار کر لی۔ یار یہ تم اس لہجے میں کہہ رہے ہو جیسے وہ غلط کہتے ہیں۔ نہیں غلط، دیکھو میں نے یہ نہیں کہا کہ ان تمام کا گلہ جو ہے وہ غلط ہے، لیکن اس تصویر کا ایک یہ رخ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو لوگ فوراً توقعات لگا بیٹھتے ہیں کہ نئی حکومت آئے گی تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، ہمارے بچوں کو نوکریاں مل جائیں گی، چاہے وہ میرٹ پر پورا اترتے ہوں یا نہ اترتے ہوں، وہ فلاں میرا بیٹا پٹواری لگ جائے گا، فلاں بیٹا جو ہے وہ میرا پی آئی اے میں لگ جائے گا، فلاں جو میرا بھتیجا ہے وہ سٹیل ملز میں فلاں عہدے پر براجمان ہو جائے گا۔ یار میں نوکریوں شوکریوں کی بات نہیں کرتا، مگر یہ بات اس طرح کو نہ لے جاؤ یار، جن لوگوں نے واقعی مشقتیں کاٹی ہیں، لیڈروں کے پیچھے چھتر کھائے ہیں، وہ دھوپوں میں بیچارے اور گرمیوں میں جیلیں کاٹتے رہے ہیں اور چھتر کھاتے رہے ہیں، پل سے بھی اور آمروں سے بھی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کو بالکل اگنور کر دینا چاہیے؟ ان کو عزت دینی چاہیے؟ کیوں نہیں دینی چاہیے؟ آہستہ بات کرو، آہستہ ہی بات کر رہا ہوں، آہستہ بات کرو، آہستہ بات کرو، آہستہ ہی کر رہا ہوں بات، آہستہ بات کرو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عزت دینے کا صرف ایک ہی معیار ہے کہ اس کو کوئی عہدہ دے دیا جائے یا اس کے بیٹے کو نوکری دے دی جائے، یہ تو غلط ہے نا۔ اور دوسری طرف تم لوگ کیوں، یہ کوئی بھی سیاسی کارکن اس نیت کے ساتھ سیاسی جدوجہد میں شریک ہوتا ہے کہ کل کو اس کی پارٹی اقتدار میں آئے گی تو اس کو کوئی عہدہ مل جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نظریے کے لیے کام نہیں کر رہا، وہ اپنی ذات کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کا تو سیدھا چلو ٹھیک ہے، ان کو نہ دو جی ہوتے، اپنے تیوں پتروں کو اپنے خاندان میں ہی ہوتے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ تو پھر اور کس کو لے کے آنا ہے انہوں نے آگے؟ ان کو ہی لے کے آنا نا جنہوں نے مشقتیں کی ہوئی ہیں۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ جو میرٹ پر پورا اترتے ہیں، جن میں اہلیت ہے، خواہ آپ نے پارٹی کا عہدہ دینا ہے یا کسی کو ملازمت دینی ہے۔ میرٹ یہی ہے جنہوں نے جمہوریت کے لیے اپنی جانوں کو عذاب میں ڈالا ہے، جنہوں نے جمہوریت کے لیے محنت کی ہے، وہی جمہوری حکومت میں عہدوں میں حقدار ہے۔ پھر رونے کیوں روتے ہو؟ اگر پیپلز پارٹی نے ہزاروں کی تعداد میں جیالوں کو نوازا ہے، نوکریاں دے دی ہیں، مختلف کارپوریشنز میں، مختلف سرکاری اداروں میں نوکریاں دے دی ہیں، تو پھر روتے کیوں؟ پھر پیپلز پارٹی نے ٹھیک کیا ہے۔ پھر کل کو نواز شریف کی حکومت آئے گی تو وہ اپنے مت والوں کو اسی طرح نواز دیں گے، وہ بھی ٹھیک کرے گا۔ پھر رونا کیوں روتے ہو؟ میں تو نہیں رونے رو رہا، یہی کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، مگر جن لوگوں نے عام کرنا چاہیے یار، جنہوں نے مشقتیں کی ہوئی ہیں، جنہوں نے مارے بھائی مشقتیں ایک نظریے کے لیے کی ہیں نا، تو نظریے کے لیے کی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظریے کے ساتھ وفادار ہیں، وہ نظریے کے پیچھے محنت کرنا جانتے ہیں۔ ملک کے لیے ہوتا ہے نظریہ، ملک کے لیے ہوتا ہے، تو ملک کے اندر ہی کہہ رہا ہوں ان کو دے دو، اور میں کہہ رہا ہوں ٹمکٹو میں وزیر لگا دو۔ ایسے بولتے جا رہا، اس کا مطلب ہے ہم تو اپنے لیے مانگ رہے ہیں نا، مجھے پارٹی میں عہدہ دے دو، اور میرے کس کو بچوں عہدہ کو دیا جائے؟ بتاؤ مجھے، کوئی کسی جرنلسٹ کو بلا کے عہدہ دے دیا؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ جو جمہوریت کے لیے کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، جو جانتا ہے کہ جمہوریت کیا چیز ہے،
اسی نے جا کے جیلیں کاٹی ہیں، اسی نے جیلوں میں چھتر وہی تو کھائے ہیں۔ معیار نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ لچھے دار گفتگو کر لیتا ہو یا کسی جلسہ عام کو گرما سکتا ہو اپنے پرجوش نعروں اور تقریروں سے، وہ شخص جو ہے اچھا لیڈر بھی بن سکتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ میرٹ دیکھتے ہو، آپ اہلیت دیکھتے ہو، یہی معیار ہونا چاہیے۔ پارٹی کا عہدہ دینا ہو یا نوکریاں دینی ہو، کوئی میرٹ تو رکھو۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں نا، یہ جو بیچارے کل اپنے رونے رو رہے تھے تلاش میں، یہ میرا خیال ہے ایک بندہ تو سریا اٹھاتا ہوا شاید پکڑا گیا فضول باتیں ہم شروع کر دیں گا۔ میں نے کب کہا ہے کہ ان کی قربانیوں کا اعتراف نہیں کیا جانا چاہیے، ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، ان کی قربانیوں کا اعتراف ہونا چاہیے، ان کی عزت افزائی ہونی چاہیے، لیکن میرٹ سے ہٹ کر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور جو لوگ یہ توقعات لگا لیتے ہیں ان کو بھی غلط کہنا چاہیے ہمیں۔ آؤ، عزت تو یہی ہے نا کہ ان کو عہدہ دیا جائے، ان کو پارٹی میں عزت دی جائے، اور عزت کیا مطلب اس بندے کو کھڑا کے آگے سے یہ کرنا شروع کر دے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اب اس بات یا کا جس میرے پاس کوئی پنیوں جواب کے نہیں اوپر پولیس نے اس کو چھتر مارے ہوئے ہیں، بندہ کہ لے آؤ جی، لے آؤ، بڑا پنیاں دے ہوتے لتر وجن، اب تیل پھڑا میں نہیں سکتا۔ نہیں نہیں نہیں، جس شخص نے مار کھائی ہوئی ہے اس کو پی آئی اے کا چیئرمین لگا دیا جائے، چاہے وہ میٹرک فیل ہو، ٹھیک ہے؟ نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا، تو پھر تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو عزت دینی چاہیے۔ تمہیں خود نہیں پتا تم کیا کہہ رہے ہو۔ اللہ جی، میں یہ کہہ رہا ہوں اپنا یہ کہہ رہا ہوں جی۔ ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب اس کے پاس میری کا جواب نہیں تھا نا، اس لیے بریک لے لیا اس نے۔